بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مستحب نمازیں چلتے پھرتے اور گاڑی میں سواری اور اسکوٹر پر سوار ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور قبلہ رخ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ قبلے کی شرط فاقد ہے، وہاں پر وضو کرنا ضروری ہے لیکن قبلے کی شرط نہیں۔ البتہ واجب نمازوں میں قبلے کی شرط ہے کہ انسان کو یقین یا یقین کے قریب قریب والی چیز حاصل ہو جائے پھر نماز شروع کرے۔ یقین کے قریب کیا ہے؟ دو عادل گواہ ہو، وہ گواہی دیں، یا ایک عادل گواہ جس پر اطمینان کامل ہے کہ صحیح بتا رہا ہے، یہ کہلاتا ہے یقین یا یقین کے قریب قریب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کی مسجدوں کے محراب سے کہ محراب قبلہ رخ بنائی جاتی ہے، محراب سے بھی اندازہ اور گمان کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا۔ اور مومنین کی قبریں بھی جو ہے اس کے سر کی طرف سے دیکھیں کہ سر کو دائیں ہاتھ پر پھیرے تو وہ قبلہ ہوا کرتا ہے۔ تو مومنین کی قبروں سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ یہ مسجدوں سے گمان ہو جائے یا مومنین کی قبروں سے گمان پیدا ہو جائے یا فاسق و فاجر کے طریقے پر کہ وہ سائنسی طریقے پر وہ قبلہ نما کے ذریعے سے قبلے کو تعین کر رہا ہے، اس سے بھی گمان ہو رہا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کسی کو جو ہے وہ یقین یا گمان کا طریقہ نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی یقین نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی گمان نہیں ہو رہا، تو پھر انسان چاروں طرف میں سے کسی ایک طرف بھی نماز پڑھے وہ کافی ہے۔ لیکن وقت وسیع ہے تو احتیاط مستحب ہے کہ چاروں طرف نماز پڑھے، لیکن ایک طرف نماز پڑھنا بھی کافی ہے۔ اور اگر کسی کو دو میں سے کسی ایک طرف جو ہے علم اجمالی ہے کہ دو میں سے کسی ایک طرف قبلہ ہے تو دونوں طرف احتیاطاً نماز پڑھے تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ البتہ کسی کو قبلے کا یقین ہو رہا ہے، گمان ہو رہا ہے، لیکن گمان سے بڑھ کر گمان ملے تو پہلے والا چھوٹا گمان کافی نہیں ہے، بڑا والا گمان جو ہے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر بڑا گمان مل رہا ہے تو مثال کے طور پر ہم کسی کے وہاں پر مہمان ٹھہرنے کے بعد میزبان سے پوچھ لیا کہ قبلہ کہاں پر ہے۔ میزبان کی بات پر ہمیں گمان پیدا ہو گیا کہ قبلہ اس طرف ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے بڑا گمان کہیں سے حاصل ہو سکتا، مثلا قبلہ نما ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جس سے زیادہ بڑا گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ مہمان سے زیادہ یہ قبلہ نما وہ سائنسی ایجاد کے اعتبار سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ آدمی تو پھر بھی خطا کر سکتا، مشینری تو خطا نہیں کرے گی نہیں۔ اس لحاظ سے اس قبلہ نما سے زیادہ بہتر گمان پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ میزبان کا بتانا کافی نہیں ہے۔ میزبان کا بتانا اس وقت کافی ہے جب قبلہ نما جیسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس اور کوئی اور راستہ نہیں ہے، یا موبائل میں دیکھنا نہیں آتا ہے، ہمیں قبلہ نما نکالنا نہیں آتا ہے، کس طرح اس کو چیک کیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے میزبان کی بات پر ہی گمان کر کے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ گمان شدت و ضعف رکھتا۔ مثلا گمان ہوا تھا میزبان کے کہنے سے 55%، اب قبلہ نما سے ہمیں 75% جو ہے گمان ہو رہا ہے، تو ہم 55% کی بجائے 75% والے گمان کو لیں گے، کیونکہ یہ گمان بھی اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شدت و ضعف رکھتا ہے، گمان 55% والا، گمان 75% والا، دونوں میں شدت و ضعف ہے۔ اس لحاظ سے جو بڑا گمان ہوگا
اس کو ہم لیں گے، چھوٹا گمان چھوڑ دیں گے۔ جب جو ہے دونوں مل سکتے ہوں تو بڑے گمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، چھوٹے گمان پر اکتفا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو شدت و ضعف کا علم ہے کہ یہ گمان بڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ گمان چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو بڑے گمان کو حاصل کرنا اگر ممکن ہے تو بڑے گمان کی کوشش کرے گا، اور وہی اس کے لیے واجب ہے۔ چھوٹا گمان اب وہ نہیں چلے گا جب بڑا گمان حاصل کرنا ممکن ہے، تو پہلی کوشش اسی پر ہونا چاہیے۔ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایسی صورت میں انسان کو قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے شدت والا گمان زیادہ بہتر ہے کمزور گمان کی نسبت۔ جتنا گمان، یہ تو 75 اور 55 کے، کسی کو جو ہے 95% گمان حاصل ہوتا ہے مثلا، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت۔ اگرچہ کہ 95% تو اطمینان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، 80%، 85% مثلا، تو گمان جتنا زیادہ ہو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں شدت و ضعف جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ نور دیکھیں، یہ نور کے اندر بھی شدت و ضعف ہے۔ ایک ہوتا ہے 0 واٹ کا بلب، یہ بھی نور ہے۔ ایک ہوتا ہے 100 واٹ کا بلب، وہ بھی نور ہے۔ ایک ہوتا ہے 500 واٹ کا بلب، یہ بھی نور ہے۔ ایک ہوتا ہے 1000 واٹ کا بلب، یہ بھی نور ہے۔ ایک ہوتا ہے چاند کی روشنی، وہ بھی نور ہے۔ ایک ہے سورج کی روشنی، وہ بھی نور ہے۔ وہ ائمہ کا نور، وہ بھی نور ہے۔ اللہ کا نور، وہ بھی نور ہے۔ لیکن شدت و ضعف ہے، سب میں کمی بیشی ہے۔ تو نور شدت و ضعف رکھتا ہے، علم بھی شدت و ضعف ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا علم ہوگا، کسی کے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، کسی کے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، کسی کے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا۔ تو جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے عالم، اسی سے ہمیں مسائل شرعیہ لینا ہے۔ اس طرح جس کا سب سے بڑا گمان ہو جائے وہ سب سے بڑا گمان لیں گے، اسی گمان کے مطابق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اسی کے مطابق عمل کریں گے، اگر نہ ملے تو پھر چھوٹے گمان پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ شدت و ضعف میں یہ چیزیں ہوا کرتی کہ انسان کو اس بڑے گمان کی طرف جانا ہے، اور بڑا گمان اگر حاصل ہو سکتا ہے تو پھر وہ حاصل کرنا ہے۔ اس طرح علم اجمالی ہے کہ دائیں طرف قبلہ ہے یا بائیں طرف قبلہ ہے، سامنے تو قبلہ نہیں ہے، تو اب دونوں طرف علم اجمالی ہے۔ علم اجمالی ہونے کی صورت میں دونوں طرف احتیاط کی بنیاد پر نماز پڑھنا واجب ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ دو میں سے ایک یقیناً قبلہ ہے۔ کیونکہ یقین ہے اس کو کہ یقین یا گمان ہے اس کو کہ یا تو دائیں طرف قبلہ ہے یا تو بائیں طرف قبلہ ہے، تو اب دونوں طرف پڑے گا تو علم اجمالی کی بنیاد پر اس کو یقیناً قبلہ حاصل ہو جائے گا یا گماناً قبلہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر یقین ہے تو یقیناً علم اجمالی، اور یقین نہیں گمان اجمالی ہے تو گمان اجمالی حاصل ہو جائے گا، اور اس میں پتہ چل جائے گا گماناً کہ یقیناً میں نے دو میں سے کسی ایک جگہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور اگر جو ہے اس کو کوئی چاروں طرف قبلہ مقرر نہیں ہو پا رہا، یقین ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور گمان ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، سب طرف شک ہو رہا ہے۔ شک برابر کے احتمال کو کہتے ہیں کہ اس طرف بھی 25%، اس طرف رائٹ بھی 25%، لیفٹ بھی 25%، سامنے بھی 25%، پیچھے بھی 25%۔ اب جو ہے سب طرف برابر ہے، احتمال جا رہا ہے، کہیں پر بھی گمان بڑھ نہیں رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے کیا کریں گے؟ چاروں طرف نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی طرف کافی ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان چاروں طرف نماز پڑھے۔ احتیاط مستحب یہ کہ چاروں طرف نماز پڑھے، اور جو ہے کوشش کرے کہ انشاءاللہ قبلہ حاصل ہو جائے، کہ چار میں سے کوئی ایک طرف تو ہوگا۔ اور کل آیا تھا کہ اصل خانہ کعبہ قبلہ نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی سمت قبلہ ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ہم جس رخ میں پڑھ رہے ہیں وہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں جا کے نہ لگے، بلکہ خانہ کعبہ کے دائیں طرف ہماری سیدھ نکل جائے، کہ خانہ کعبہ کے بائیں طرف ہماری سیدھ، لیکن سمت وہی ہے تو سمت کافی ہے۔ عرف کا ہے کہ ہاں یہ خانہ کعبہ کی رخ میں نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے، ضروری کہ ایک دم جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر ہی جا کے ہمارا قبلہ بن جائے، اور یہاں سے رسی تانے تو ہمارا جو ہے قبلہ بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ رسی جا کے لگے گی، ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمت کعبہ جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے سمت کعبہ کو پہچاننے کے لیے خالی کوئی ایک سمت عرف کا ہے کہ ہاں یہ سمت کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کفایت کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ